بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، سلسلہ یہ ہے کہ قلب و آگہی ہم پوری ڈیجیٹلائز کروا چکے ہیں، ریکارڈنگ اس کی ہو گئی ہوئی ہے، لیکن مجھے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ منتخب اشعار اگر آپ ہر غزل میں سے کوئی ایک یا دو چیزیں ان کو تھوڑا سا ڈسکس بھی کر لیں تو وہ بہت مناسب ہوگا۔ بنیادی طور پر شعر کی تشریح تو میرا میدان نہیں ہے، میں مضمون نگار ہوتا شاعر ہونے کی بجائے اگر شعر کی تشریح میرا میدان ہوتا، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ میرے ہی شعروں کی تشریح میں بہت کچھ بیان کر سکتے ہیں جو شاید میں خود بیان نہیں کر سکوں گا۔ مگر شعر کی جب آپ تشریح کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے خود لکھا ہے، میں اس میں سے کیا کیا معنی نکل سکتے ہیں نہیں بیان کر رہا، بلکہ میں نے کیا معنی اس میں بیان کیا ہے میں وہ بیان کرنے میں زیادہ انٹرسٹ رکھتا ہوں۔ اور میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ میرے شعر میں سے چار معنی نکل سکتے ہیں، مجھے خوشی اس بات سے ہوگی کہ میرے شعر میں جو بات میں نے بیان کی ہے اس کے معنی تک لوگ پہنچ سکیں، کیونکہ شاعری میرے لیے بنیادی چیز نہیں رکھتی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ چلیں اگلی کتاب شروع کرنے سے پہلے میں قلب و آگہی کے اندر ہی مختلف چیزوں کے اوپر ایک ہلکی پھلکی ڈسکشن کر دیتا ہوں۔ تمام اشعار نہیں میں ڈسکس کروں گا، نظر ڈالتا جاؤں گا، جہاں کوئی منتخب چیز نظر آئے گی تو اس کو میں ڈسکس کر لوں گا۔ مثلا یہ پہلی غزل ہے، اس کے اندر دو اشعار ہیں۔ چار سمت شیطاں تھے، ہر طرف اندھیرا تھا۔ چار سمت شیطاں تھے، ہر طرف اندھیرا تھا، نفس نے بھی کی سازش، گھات تب بنی جا کر۔ اب بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں جو ہمیں دنیا میں پہلی سرکشی کی مثال پتہ ہے وہ شیطان کی سرکشی کی مثال ہے۔ تو ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو کس نے ورگلایا تھا؟ کون سا شیطان شیطان کے پیچھے تھا جس نے شیطان کو غلط رستے پہ لگایا؟ تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو اس کے نفس نے ورگلایا تھا۔ اس کا مطلب ہے نفس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ شیطانیت کے بغیر بھی اپنے اندر بھی ایک مکمل اشارے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات بتائی ہے ہمیں کہ ہم نے ودیت کر دی انسان کے اندر اس کی نیکی اور اس کی بدی کا شعور۔ ہر شخص کے نفس کے اندر نیکی کا شعور اور بدی کا شعور برابر پایا جاتا ہے۔ ہم حیوان بھی ہیں اور ہم فرشتے بھی ہیں اور ہم ان کا ایک مرکب ہے۔ تو یہ بات یہ کر رہا ہے کہ چار سمت شیطان تھے، شیطان تو ہر طرف تھے، ہر طرف اندھیرا تھا، ڈائریکشن بھی نہیں مل رہی تھی، لیکن ہر طرف شیاطین کے ہوتے ہوئے اور ڈائریکشن لیس ہوتے ہوئے بھی آپ برباد نہیں ہوں۔ آپ کے پاس تب بھی موقع ہے کہ اگر تو آپ کا قلب روشن ہے تو آپ اس اندھیرے میں روشنی بھی پالیں گے، سمت کا تعین بھی کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ کے چاروں سمت شیطان ہیں، ہر طرف اندھیرا ہے، اس کے بعد نفس بھی سازش کرے، پھر گھات بن جاتی ہے، پھر اس گھات میں آپ پکڑے جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا نفس آپ کو بچا نہیں رہا۔ اب شیطان آئے گا، وہ بھی آپ کو ورگلائے گا۔ اب زندگی کے سفر میں اندھیرے آئیں گے، وہ بھی آپ کی ڈائریکشن خراب کریں گے۔ تو نفس کی سازش، نفس امارہ کی سازش سے بچنا اس بہت ضروری ہے، وہ ہوتی ہے تو آپ گھات میں پھنستے ہیں۔ اور پھر اگلا شعر ہے کہ ہم تو ایک بادل تھے، ہم تو صرف پانی تھے۔ ہم تو ایک بادل تھے، ہم تو صرف پانی تھے، نفس کو نتھارا تو دھات تب بنی جا کر۔ دھات کیا؟ سالڈ۔ ہم تو ایک بادل تھے، ہم تو صرف پانی تھے۔ بادل کیا؟ اڑتا پھرتا۔ تو میرا نفس کیا تھا؟ بادل کی طرح سے اڑتا پھرتا تھا، پانی تھا، کوئی شیپ نہیں ہوتی پانی کی۔ کٹورے میں ڈالو گے کٹورے کی شکل کا ہو جائے گا، سراہی میں ڈالو گے سراہی کی شکل کا ہو جائے گا، بہا دو گے بہہ جائے گا۔ لیکن جب آپ اس نفس کو نتھاریں گے، آپ اس کو پاکیزگی کے طہارت کے ایک پورے عمل سے گزاریں گے، پھر وہ سالڈ ہو جائے گا، پھر وہ دھات بن جائے گا، کندن ہو جائے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سونا بن جائیں آپ اندر سے، تو پھر ضروری ہے کہ جو آپ کے سوچ کے، جذبوں کے ہوائی سے اثرات ہیں، ہوائی میں جنات کی سنس میں نہیں کہہ رہا، آپ کے اپنے نفس کی سنس میں کہہ رہا ہوں، کہ جو آپ کے اڑتے ہوئے جذبے ہیں ان کو ٹھہراؤ ہی نصیب نہیں ہے، جو آپ کی اڑتی ہوئی سوچیں ہیں اس کی جگہ جب آپ ایک عمل سے گزر کر خود کو ٹھوس کریں گے تو دھات تب بنیں گے۔ یہ سورۃ الکہف کے اندر جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی خضر علیہ السلام سے، تو وہاں پر بھی یہ واقعہ ہے کہ وہ جب آئے تو انہوں نے ان کو دو دریاؤں کے سنگم پر ایک چٹان پہ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ چٹان کے ارد گرد کیا ہوتی ہے؟ ریت، جو کہ ساحل کی ریت ہر لہر کے ساتھ شفٹنگ سینڈ ہوتی ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ لیکن خضر علیہ السلام اس شفٹنگ سینڈ پر نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ چٹان پہ بیٹھے ہوئے تھے، راک سالڈ جگہ پر۔ علم کی دنیا میں وہ ایک محکم مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، سالڈ مقام پر بیٹھے ہوئے تھے۔
تو یہ جو ایک سالڈ چیز آپ نے اپنے اندر ڈھونڈنی ہے، اس میں اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ دونوں اشعار یہ بات بتا رہے ہیں کہ شیطان بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، مگر اگر آپ نے اپنے قلب کو روشن کیا، اگر آپ نفس کا شکار نہ ہوئے، اور اس کے بعد اگر آپ نے اپنے بہتے ہوئے پانی اور اڑتے ہوئے بادل جیسے نفس کو نتھار کر سالڈ نہ کیا، پھر کامیابی نہیں ہے. یہ ایک پروسیس ہے جو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. جی سر، ابھی جو آپ نے ذکر کیا کہ اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے، شیطان کو کس نے ورگلایا، تو اس سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس میں عام انسان کی زندگی میں کوئی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے؟ یقینی طور پہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. اس کے اوپر تو حدیث موجود ہیں، اس کے اوپر تو ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہی ہے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں ان لوگوں کا آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ایک تو ابلیس ہے، لیکن ابلیس کے علاوہ بھی شیاطین ہیں. قرآن اس بارے میں ذکر کرتا ہے کہ انسانوں میں بھی شیاطین ہیں اور جنات میں بھی شیاطین ہیں. جب ہم سورہ ناس پڑھتے ہیں تو سورہ ناس کے اندر ہم اینڈ میں یہی تو کہتے ہیں من الجنۃ والناس، ٹھیک ہے، کہ انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی. تو اس کا اثر تو آپ کی ذات پر پڑتا ہے. اور ہر شخص نے بھی اپنے نفس کو اس لیول پر نہیں لے کر آیا ہوتا کہ وہ برائی میں گھس کر برائی کی اصلاح کرنے لگ جائے. پہلی سٹیج یہی ہوتی ہے کہ آپ برائی سے کنارہ کشی اختیار کریں، کہیں آپ بھی اس رنگ میں نہ رنگے جائیں. یہ بہت بعد کی سٹیج ہے کہ آپ کہیں کہ میں اس لیول پر آ گیا ہوں کہ اب میں برائی میں گھس کے اس کو ٹھیک کروں گا. زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ یہ سوچیں کہ میں شراب نہیں پیتا، میرے سارے دوست شراب پیتے ہیں، میں ان میں بیٹھوں گا تو یہ نمازی ہو جائیں گے، آئی ایم سوری، ایسا نہیں ہوگا. آپ شراب پینے لگ جائیں گے، وہ نمازی نہیں ہوگے. ہاں، اگر آپ نے کوئی زندگی ایک بسر کر لی ہے اور اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس مقام پر آ گئے ہیں کہ آپ یہ جنگ لڑ سکتے ہیں، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. ادروائز تو کنارہ کشی پہلی چیز ہے، وہ آپ کو اختیار کرنی ہی پڑے گی. اچھا، اگلی ہم غزل کے بھی ایک دو اشعار اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ ہے کہ راز مضمر تھا فنائے جسم و جان و مال میں، زندگی ہم نے تلاشا تیرے خد و خال میں. عمومی طور پر ہم دنیا کے اندر اپنی جو جسم جان مال اس کی ضرورتیں ہیں، اس کے ساتھ ہم مسلسل اس کے اندر انوالو رہتے ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ مادی زندگی کی جو ضرورتیں ہیں یہ ہمیں زندگی کی معنویت عطا کریں گی، ہمیں زندگی کا رخ متعین ہوگا. اور ہم عموماً یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اپنے کیریئر کے بارے میں، اپنا گھر بنانے کے بارے میں، اپنی گاڑی خریدنے کے بارے میں. اپنی زندگی میں ہم ناپ رہے ہوتے ہیں کہ ان 3 سال میں کیا پایا، ان 5 سال میں کیا پایا، لیکن وہ ناپنے کا جو پیمانہ ہے وہ پیمانہ ہی غلط ہوتا ہے. وہ پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ جسم جان اور مال کی ضرورتیں. لیکن اگر آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے تو جو زندگی کی حقیقی معنویت ہے آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے. کہ ایک بچہ دنیا میں آیا ہے، وہ بچہ اس دنیا میں ساری زندگی گزار کر مر رہا ہے، اپنی پوری زندگی کو مکمل کر رہا ہے، وہ کن سٹیجز سے گزرا، کن خوشیوں سے گزرا، کن غموں سے گزرا، اس کے بعد نسل انسانی مشترکہ طور پر کن رستوں سے گزر رہی ہے. جب آپ اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو زندگی کی معنویت آتی ہے. تو راز مجھ تھا فنائے جسم و جان و مال میں، کہ اس مادی سوچ کو فنا کرنے میں تھا. زندگی ہم نے تلاشا تیرے خد و خال میں. اور ہم کیا کرتے رہے؟ ہم اسی زندگی کے خد و خال میں معنویت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے جس میں سے ہمیں نہیں ملنی تھی. معنویت تو اس کے خد و خال سے آگے نکلنے میں، کسی ایسی جگہ پر جا کر پہنچنے میں ملنی تھی جہاں پر آپ مادی اسباب سے بڑھ کر کچھ سوچ رہے ہیں. کھل رہے ہیں کن کے کچھ اسرار میرے قلب پر، کھل رہے ہیں کن کے کچھ اسرار میرے قلب پر، ربط واضح ہو رہا ہے منفرد اشکال میں. جب آپ یہ کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے یہ جو کائنات کن فیکون سے بنائی ہے، اس کائنات کے اندر ہمیں بہت سی چیزیں منفرد نظر آتی ہیں. اگر آپ دیدہ بینا نہیں رکھتے تو آپ کو ان میں کوئی مطابقت نہیں نظر آئے گی، آپ کو صرف اختلاف نظر آئے گا. قرآن میں اللہ یہ بات کرتا ہے کہ تمہاری رنگوں کے، تمہاری نسلوں کے اختلاف میں نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے. نہیں وہ سوچتے تو آپ کو ایک کالا اور ایک گورا نظر آئے گا، آپ ریسزم کا شکار ہو جائیں گے. نہیں وہ سوچتے تو آپ کو ایک آئنسٹائن نظر آئے گا اور ایک نظر آئے گا بندہ جس کا IQ 70 ہے، تو آپ سمجھیں گے کہ یار یہ آدمی تو بالکل فارغ ہے. ٹھیک ہے، سروائیول آف دا فٹسٹ کی بات شروع ہو جائے گی. ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جب آپ زندگی میں سارے ڈاٹس کنیکٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو آپ کو ساری چیزیں علیحدہ 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 نظر آتی ہیں. لیکن جب آپ کن فیکون کے نتیجے میں یہ سب بنائیں، اس کے ساتھ پہلے آفاق کو دیکھتے ہیں، افلاق کو دیکھتے ہیں کہ سورج چاند ستارے کہکشائیں کیسے بنی، بلیک ہولز کیسے بنے، یہ دنیا کیسے بنی،
اس دنیا میں مختلف مخلوقات کیسے بنی، ان مخلوقات میں میرا کیا مقام ہے، کون مجھ سے کمتر ہے، کون مجھ سے بہتر ہے، کون کیا جانتا ہے کیا نہیں جانتا، جمادات کیا ہیں، نباتات کیا ہیں، تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو حقیقی مضمون ہے وہ اینتھروپولوجی یا سوشیولوجی یا فزکس یا کیمسٹری یا بایولوجی یہ نہیں ہے. جو حقیقی مضمون ہے وہ تو انسان ہے. جو حقیقی مضمون ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ سارے متنوع موضوعات کیا کسی نقطے پہ جڑتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک ایتھسٹ ملے گا اور وہ کہے گا کہ جی آپ کو پتا ہے کہ انسان اور بندر کے ڈی این اے میں 99% سے زیادہ سملر ہے، چنانچہ ثابت ہوا کہ ہم ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور ایوولوشن کے نتیجے میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے کزن ہیں. ایک نارمل بندہ سنے گا، اس کو سن کے لگے گا کہ بات میں تو بڑا وزن ہے، لیکن وزن نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ہے فیکٹ اور ایک ہے اس کے نتیجے میں نکالے جانے والا نتیجہ. انہوں نے وہ دونوں جوڑ کر آپ کو ایسے دکھایا کہ آپ کو دونوں فیکٹ لگ رہے ہیں. فیکٹ یہ ہے کہ 99% سے اوپر ڈی این اے میچ کرتا ہے، چنانچہ ثابت ہوا نتیجہ ہے. میں آپ کو کاؤنٹر آرگومنٹ دے دیتا ہوں. انسان اور بندر کے ڈی این اے 99% سے زیادہ سملر ہیں، چنانچہ ثابت ہوا کہ دونوں کا خالق ایک ہے. یہ بھی تو معنی نکالا جا سکتا ہے. تو جو پھیلا ہوا ہے دنیا میں منفرد اشکال ہیں، وہ سب جڑتی کیسے ہیں اور کائنات ایک پورا منظرنامہ بناتی کیسے ہے کہ آپ کو یہ نظر آنا شروع ہو کہ اکائی کیا ہے. پھر آپ کو درخت بھی سجدہ ریز ہوتے نظر آتے ہیں، پھر آپ کو پہاڑ بھی حمد کرتے نظر آتے ہیں. داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو اللہ نے لگا دیا تھا، ان کے ساتھ حمد کرتے تھے. آپ ہر چیز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو خدا نظر آتا ہے، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، آپ اس کو اندر کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر بات یہ ہو رہا ہے کہ راز مضمرتا فنائے جسم و جان و مال میں. پہلے اسے فنا کرو. زندگی ہم نے تلاشا تیرے خد و خال میں، یہ کام چھوڑ دو. جب یہ چھوڑ دو گے پھر معنویت کی طرف جاؤ گے. اس کے بعد کھل رہے ہیں کن کے کچھ اسرار میرے قلب پر. پھر تم پر کوئی معاملات کی حقیقت کھلنی شروع ہوگی. ربط واضح ہو رہا ہے منفرد اشکال میں. پھر جو منفرد اشکال ہیں ان کے اندر ایک ربط تمہیں نظر آئے گا کہ ارے واہ، یہ پوری دنیا تو اللہ نے ایک بڑی کنیکٹڈ ہے، یہ جگسا پزل کے پیسز ہیں، جوڑو تو خوبصورت تصویر بنتی ہے.